السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین، یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ نیوز فلو بہت کچھ بتا رہا ہے۔ آج پولیٹیکل ڈیولپمنٹس چند ایک ہوئی ہیں، لیکن ان تمام کے اوپر ابھی بھی جو سوات کی ٹریجڈی ہے وہ حاوی ہوئی بھی ہے۔ کئی دن گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی یہ سوال ہو رہا ہے کہ ہمارے گورننس سٹرکچر میں کیا پرابلم ہے، ہمارے جو ایک نظام حکمرانی ہے اس میں، اس کے سسٹم میں کیا ایشو ہے کہ آئے روز اس طرح کی جو ٹریجڈیز ہیں وہ ہوتی ہیں۔ نہ یہ پہلی بار ہوا ہے، اور انفارچونیٹلی یہ کہتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ نہ ہی یہ آخری بار ہوگا، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹس ہوں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو۔ جب لوگوں کی ویلفیئر آتی ہے اور جب بات آتی ہے اس طرح کے سسٹمز بنانے کی، اس طرح کے وسائل خرچ کرنے کی جن سے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ محفوظ ہوں، تو وہاں پہ ہمیشہ سانحے کے بعد ہی ہمیں خیال آتا ہے۔ اب ریسکیو 1122 کی بھی بات ہو رہی ہے، اب تجاوزات کی بات بھی ہو رہی ہے سوات کے حوالے سے، اب اور بھی مختلف ان معاملات کے حوالے سے اب شور مچ رہا ہے جس کا شور پہلے مچنا چاہیے تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی ایک ہارش ریالٹی آف لائف ہے کہ انسانی جان جو ہے وہ بہت سستی جو ہے اس کو پرسیو کیا جاتا ہے حکمرانوں کی طرف سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب واقعی میں کوئی معنی خیز قسم کی تبدیلی آتی ہے یا نہیں اس سانحے کے بعد۔ لیکن اگر آپ کی یہ امید ہے کہ بہت زیادہ بہتری آ جائے گی تو شاید اس امید پہ آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ دوسری طرف جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں بھی آج بڑا شور شرابہ رہا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، جو ایک اختلاف رائے سے بہت آگے بات جا چکی ہے۔ اس کے نتیجے میں اب کچھ جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس میں بھی کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کی جو پوزیشنز ہیں، جو ان کی چیئرمینی ہے وہ بھی اب خطرے میں پڑ چکی ہے، بلکہ کئی جگہ تو وہ فارغ بھی ہو چکی ہے۔ لیکن ان سب معاملات کو اگر آپ ایک سرٹن کانٹیکسٹ میں رکھیں تو وہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ آج ہماری گفتگو کا بیسک تھیم ہوگا۔ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ یہ تمام معاملات تو ہمارے سامنے چل رہے ہیں، لیکن جو لارجر ریدم آف پالیٹکس ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ حکومت کی طرف دیکھیں، وہ ایک ہائیبرڈ سسٹم کا وہ حصہ ہے۔ اس ہائیبرڈ سسٹم میں اس کا جو رول ہے وہ ایک جونیئر پارٹنر کا ہے، اور اس میں میں صرف حکومت کی بات نہیں کروں گا، میں اس میں جو رولنگ کولیشن ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے۔ ان تمام جماعتوں نے اس ہائیبرڈ سسٹم میں اپنے آپ کو بڑا کمفرٹیبل کر لیا ہے، اور اسی طریقے سے وہ معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ اپنے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اپوزیشن کی طرف آئیں تو وہاں تو صورتحال بہت ہی گمبھیر نظر آتی ہے۔ اپوزیشن الائنس، ایک آواز سنی گئی تھی آج سے چند ماہ پہلے، وہ اب آواز بالکل ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر کوئی شور شرابہ نظر آ رہا ہے تو وہ آپس کی لڑائیوں کا ہی نظر آ رہا ہے، اس میں حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ تو اگر اپوزیشن کی طرف سے کوئی بڑی سیاسی کارروائی ہونی تھی، کوئی احتجاجی مہم لانچ ہونی تھی، یا حکومت کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے کوئی اور طریقہ کار جو ہے وہ تشکیل پایا جانا تھا، تو وہ بھی اب لگتا یہ ہے کہ خواہشوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ تو پاکستان میں غرض یہ کہ ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے جہاں پہ خاموشی ہے، پالیٹکس مدم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ نیو نارمل ہے؟ کیا اب پاکستان میں اسی طریقے سے معاملات آگے چلیں گے ایٹ لیسٹ فار دا فورسیبل فیوچر؟ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور بھی بڑا اہم سوال ہے کہ جب ہمیشہ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ جی پاکستان میں ترقی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے ہاں استحکام نہیں ہے، ہمارے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، کیا یہ وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جس کی ہم بات کر رہے تھے جہاں پہ ہر طرف خاموشی ہے اور کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ کیا یہی اسٹیبلٹی استحکام ہے جس کی ہم کوشش کر رہے تھے، جس کی تگ و دو میں ہم مصروف تھے؟ انہی معاملات پہ گفتگو کریں گے۔ دو بہت ہی معزز مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کا تعارف کراتا ہوں۔ فیصل چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان سے بھی آج ہم کچھ جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے کچھ قانونی پہلو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اختیار ولی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ فیصل صاحب، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جو
اب سوات کی ٹریجڈی ہوئی ہے، اس پہ پچھلے چند دنوں سے بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک کم از کم مجھے اس بات کا جواب سننے کو کہیں نہیں ملا کہ یہ جس طرح کی ٹریجڈیز ہوتی ہیں، نہ یہ پہلی بار ہوئی ہے اور نہ ہی انفارچونیٹلی کہتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے، پہلے بھی میں کہہ رہا تھا کہ نہ ہی آخری بار ہے، لیکن when it comes to بلڈنگ سسٹم جس کے ذریعے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہو، تو ہماری جو حکومتیں ہیں، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، پرابلم کیا ہے؟ کیا ترجیحات ہیں غلط ہیں، پرائرٹیز نہیں ہیں؟ ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹس اور ان کے ساتھ جو بیوروکریسیز ہیں، ان کا جو ایک ورلڈ ویو ہے، اس میں ابھی تک 2025 میں بھی ایک عام آدمی جو ہے وہ اولین ترجیح نہیں ہے۔ تھینک یو فاضل صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ سسٹمیٹک فیلیئرز ہیں، آپ بیوروکریسی جو ہے وہ ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتی، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ اور وفاقی حکومت اس پہ پالیٹکس کرتے ہیں۔ میرے پہ آئے گا تو میں 20 بچے جو پاک وطن میں فوت ہوئے ہیں میں ان کی بات کر دوں گا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسانی جانوں کے ضیاع کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور سیاست سے ہٹ کے اصل میں فیلئر جو مجھے نظریہ آتا ہے کہ آپ نے جو لوکل باڈیز ہیں ان کو مضبوط نہیں کیا۔ دیکھیے یہ معاملات جو ہیں یہ تو موقع کے اوپر حل ہونے والے ہیں، جب تک آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوگا، جو بیوروکریسی ہے وہ ظاہر اپنے اختیارات میں عام لوگوں کو شامل نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا وہ سسٹم ایسے بناتے ہیں جس سے عام لوگوں کے نمائندے جو ہیں ان معاملات میں نہ پہنچ سکیں۔ جیسے جو یہ والا واقعہ ہے یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، یعنی 2 گھنٹے تک ایک فیملی وہاں پہ پھنسی رہی، ہوٹل والوں کے پاس کوئی ایسا مینجمنٹ سسٹم نہیں تھا، گورنمنٹ کے اداروں کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا، ایون کوئی رسی، کوئی کیبل، کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جو ان تک پہنچائی جا سکتی۔ اور حادثات ہوتے رہتے ہیں، حادثات کا تو ہونا ظاہر اللہ کی قدرت ہوتی ہے، لیکن حادثات کو ہونے سے روکنے کی کوشش نظر آنی چاہیے۔ وہ کوشش کیا ہوئی، کتنی سیریس ہوئی، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ابھی کچھ لوگوں کو سسپینڈ آپ نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن واقعے کی ذمہ داری کا تعین تو ہونا چاہیے، اور اس میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، این ڈی ایم ایز، پی ڈی ایم ایز، ان کا بھی رول متعین کیجیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن فیصل صاحب ایشو یہ نا کہ یہ ہر سال کہیں نہ کہیں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، جب کوئی سانحہ ہوتا ہے تو شور مچتا ہے۔ میرا صرف یہ ماننا ہے یا کہنا ہے کہ جو سسٹمز ہیں، اب مثال کے طور پر ہم براڈ بات نہیں کرتے، ہم اسپیسیفک بات کرتے ہیں۔ ریسکیو کا جو محکمہ ہے وہ پروونشل لیول پر بھی ہے، صوبائی لیول پر بھی ہے، کئی جگہ وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، کئی جگہ وہ نہیں کرتا۔ ریسکیو جو ہے وہ یعنی کہ اگر آپ لوگوں کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس۔ ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ریسکیو کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح کا ایک پروفیشنل سیٹ اپ ہم نہیں بنا پائے جس سے فوری طور پر جو ہے وہ لوگوں کو جو اس طرح کی مصیبتوں میں پھنسے ان کو ریسکیو کیا جائے؟ وہ محکمہ ایسا ہو جس کے پاس وسائل ہوں، جس کے پاس ٹریننگ ہو۔ آفٹر آل ساری دنیا میں اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ ہم کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں؟ نہیں، ترجیحات نہیں ہے نا۔ دیکھیے یہ پرویز الہی صاحب نے شروع کیا تھا، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو ہم، ڈبل باؤنڈ ڈبل ٹو پنجاب میں سب سے پہلے کیا گیا، پھر اس کو جو کاپی کیا گیا کہ کرنا چاہیے تھا، بہت اچھا سسٹم ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں دنیا بھر میں، آپ دیکھیں وہاں پہ تو پولیس ڈپارٹمنٹ، ایل اے پی ڈی ہے، نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، شکاگو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ وہ بھی لوکل انہوں نے کر دیا۔ بیسکلی جو گورننس کا جو ماڈل ہے ہمارا اس میں فلا ہے۔ ہم پشاور میں بیٹھ کے آپ سوات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، سوات میں بیٹھ کے کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اس طرح سے لاہور سے بیٹھ کے آپ جہلم کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جہلم سے کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ پھر یہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز جو ہیں، ان کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مکس اپ ہوا ہے۔ یہ ان کے جو فنڈز ہیں وہ 1111 کو دینے چاہیے، اور وہاں پہ پروفیشنل لوگ لانے چاہیے تاکہ یہ حادثات کی رکاوٹ کا باعث بن سکیں۔ اور اس کے لیے آپ نے ملٹیپل انسٹیٹیوشنز قائم کیے ہوئے ہیں، کوئی بھی اس کا رسپانسبل پھر بعد میں نہیں بنتا۔ اختیار صاحب یہ ایشو میں اس پہ ذرا ٹچ پوائنٹ کر کے پھر میں کچھ دیگر معاملاتوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ایشو جو ہے ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پنجاب میں جو ہے وہ 1122 بہتر کارکردگی
کر رہا ہے اور وہ پرویز الہی صاحب نے شروع کیا تھا، پھر دیگر گورنمنٹس اس کو آگے لے کر وہ چلتے رہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ حکومت نون لیگ کی ہو یا حکومت کسی اور کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، یہ بیسک لیول آف جو ایک پروویژن آف سروسز ہے جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ اتنی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جب کبھی کسی نے کوشش کی تو وہ معاملات بہتر ہوئے. 111122 اس کی ایک ایگزامپل ہے. لیکن سم ہاؤ یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. کیا وجہ؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ عام لوگ اور ان کی فلاح جو ہے وہ نہیں آتا سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں جب وہ اقتدار میں آتے ہیں. اقتدار سے باہر تو ہمیشہ کوئی بات کرتے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حادثات جو ہیں وہ دنیا بھر میں ہر جگہ پر، ہر ملک میں، ہر شہر میں ہوتے رہتے ہیں. قدرتی آفات آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، بامبنگ ہو جاتی ہے، دھماکے ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر حکومت کیا کر رہی تھی، انتظامیہ کیا کر رہی تھی، وہاں کا حکمران جو تھا اس کی پرائیورٹیز کیا تھی. آج سے یہ آپ نے 2022 کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو آیا تھا، اس وقت بھی ایسا ہی ایک واقعہ تھا کوہستان میں، اور وہ بچے، وہ 5 بندے جو تھے وہ مر گئے تھے. بالکل سیم واز دا کیس. کیا رسپانس تھا؟ ہیلی کاپٹر کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے. تیسری اسمبلی ہے، تیسری حکومت ہے، مثالی حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں، مثالی گورنرز کا دعویٰ ہوتا ہے، لیکن اتنے لائف سیونگ جیکٹس ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ کسی کو پرائیورٹی نہیں ہے. حالانکہ ہوں گی، پرائیورٹی نہیں ہے. 2 گھنٹے اٹس اے ہیل آف ٹائم کہ آپ کو لوگ چیخ رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، کون ان کی آواز سنتا؟ آپ اس وقت اڈیالہ جیل میں کھڑے تھے، آپ اڈیالہ جیل میں تقریریں کر رہے تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے. آپ کے پی ہاؤس سے، اسلام آباد سے آپ کا باہر آپ نکلتے نہیں ہیں. کابینہ آپ کی ادھر بیٹھی ہوتی ہے، چیف سیکرٹری کو، سارے سیکرٹریز کو آپ نے ادھر بٹھایا ہوتا ہے. خیبر پختونخوا میں جہاں پر وزیروں نے پیسے دے کر اپنی وزارتیں لی ہوں، سیکرٹریوں نے اپنے پیسے دے کر اپنی پوزیشنز لی ہوں، تو کوئی کام نہیں کرتا. وہاں پر پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اینڈ ابو آل ایک رسی آپ پھینک کر ان کو بچا سکتے تھے، آپ نے نہیں پھینکی. لیکن چلے ہم یہی کہیں گے، بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ اجل جب آتا ہے تو کوئی اس کو پھر ٹال نہیں سکتا. لیکن ان میتوں کو ایک عام والنٹیئر نے، جس کے پاس اپنی دیسی کشتی تھی، اس نے نکالا، اور صوبائی حکومت نے میتوں کو کوڑا کرکٹ پھینکنے والی گاڑی میں، ڈمپر میں ڈال کر پھر ان میتوں کو روانہ کیا. دس از وٹ وی آل، ہم سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھکتے. اور میں اس حرکت پر بالکل ہمارے سر جو ہے وہ شرم سے سرنگوں ہیں. لیکن میں اس بات پر فہد بھائی، مجھے ایک جملہ بولنے دیجیے، ایک جملہ میں بولنا چاہتا ہوں. میں اس گھٹیا حرکت پر، اس شرمناک حرکت پر خیبر پختونخوا کی حکومت نے، جو علی امین صاحب کی حکومت نے کیا، میں اس پر پنجاب کے اس غمزدہ خاندان سے، پنجاب کے ایک ایک بچے سے، ایک ایک ماں سے، ایک ایک باپ سے، ایک ایک بیٹے سے میں ان سے معافی چاہتا ہوں بحیثیت ایک پشتون کہ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آپ کبھی بھی خیبر پختونخوا کی طرف آنا مت چھوڑیے. سواد آپ کا ہے، نتھیا گلی آپ کی ہے، لیکن آپ ان پہ مت رہیے، اپنے حفاظتی تدابیر خود آپ اڈاپٹ کیجیے. لیکن باقی صوبوں میں بھی معاملات اس سے زیادہ بہتر نہیں ہیں. دیکھیں نا، یہ تو آج خیبر پختونخوا میں ہو گیا، اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنی زیادہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر تنقید کی جائے اتنی کم ہے. لیکن یہ اگر خدا نہ خواستہ کسی اور صوبے میں اگر یہ معاملہ ہو تو وہاں بھی حالات اتنے خراب ہیں. یعنی آج اگر ہم خیبر پختونخوا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں فیصل صاحب، تو کل کو پنجاب یا سندھ یا بلوچستان، وہاں بھی حالات اس سے بہت زیادہ بہتر نہیں ہیں. تو یہ صرف ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ذہنیت کا ایشو ہے. میں تو یہ آرگیو کر رہا ہوں فیصل صاحب. پاکستان میں بھی 20 بچے فوت ہوئے ہیں ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی لاپرواہی سے. آپ اس کو آپ ظاہر ہے پھر پروونشل حکومت ہی ذمہ دار ہے نا جی اس کی. تو یہ بھی ایک شرمناک بات ہے کہ پنجاب کے اندر 20 بچے جو ہیں ہاسپٹل میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں، یا دوائی پراپر جو ہے وہ نہ ملنے سے فوت ہو جاتے ہیں. یہ کل ہی کا واقعہ ہے. ایک واقعے کو تو بڑھا چڑھا کے ہم سیاست کر رہے ہیں، تو دوسری
واقعے کے اوپر بھی تو پھر سیاست کا آپ موقع دے رہے ہیں. میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا ہے اختیار ولی صاحب سے کہ بھئی یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کا ٹائم نہیں ہے. اس کو جنرلی ایڈریس کرنے کا معاملہ ہے, اور جنرل ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو پروونشل اور نیشنل گورنمنٹس کو مل کے ایک جو ناردرن ایریاز ہیں اس میں یہ پریکٹیکل مشکلات ہیں, ساری دنیا میں ہوتی ہیں, ساری دنیا میں حکومتیں مل کے حادثات کی روک تھام کے لیے بات کرتی ہیں, نہ تو کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ سیاسی خنجر لے کے پل پڑتی ہیں. تو اس طرح سے تو اگر اس معاملے میں جائیں تو میں بھی بہت کچھ بات کر سکتا ہوں. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہمیں اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے بجائے کہ کیچڑ اچھالنے کے ایک دوسرے کے اوپر, کیونکہ کیچڑ کے بھرے ہوئے ٹرک تو ہمارے پاس بھی ہیں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہم اس سائڈ پہ جائیں. یہ ایک اندوناک واقعہ ہے, ایک ایسا واقعہ ہے جس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر حل کی طرف جاتے ہیں تو دیکھیں, ایک تو چلے آپ نے کہہ دیا کہ جی ایک حل ہے کہ جی لوکل صاحب بالکل ٹھیک ہے, اس سے تو کچھ کر نہیں سکتا. جی حل کی طرف آئیں. ایک تو انہوں نے کہہ دیا لوکل گورنمنٹس ہیں, لیکن کچھ ذمہ داری بھی تو لیں نا, کوئی حکومتیں ذمہ داری بھی تو لیں کہ جی ہمارا کام ہے, ہمارا فیلئر ہے, اور ہم اپنی عوام سے معافی مانگتے ہیں. یہ بھی تو کریں نا پھر حکومتیں. اختیار ولی صاحب. فہد صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر میں واقعات گنوانے پہ آؤں نا, 29 بچے اس وقت فوت ہو گئے تھے دودھ اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے جب سڑکیں بند تھی. کیا جب واقعہ ہوا تھا 26 نومبر کو, یہ لوگ یہاں پر بیزی تھے, یہ اسلام آباد پر چڑھائی کر رہے تھے. ہم نے اس کو پولیٹیسائز کیا؟ کبھی بھی نہیں. وہاں پر روز جو لوگ مرتے ہیں, یہ وزیر اعلیٰ اپنے حلقے میں 4 بجے 5 بجے کے بعد نہیں نکل سکتا. ہم نے اس پہ پولیٹیسائز کیا؟ نہیں کیا. ان کی اپنی ذمہ داریاں یہ پوری کریں, یہ کرتے ہی نہیں ہیں. ان کو قیدی آپ ان کو بول دیں کہ بندے ڈوب گئے, یہ کہتے ہیں قیدی نمبر 804. آپ ان کو بول دیں کہ یار ادھر بچے مر گئے, یہ کہتے ہیں قیدی نمبر 804 کو رہا کریں. ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, اپنے مفاد کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے یہ بات پروون ہے. اب 2-2.5 ہفتے پہلے سینیٹر عباس فوت ہو گئے تھے کوہاٹ میں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بندوبست نہیں ہے, ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی, 1 گھنٹے کے اندر ہم نے ہیلی کاپٹر منگا لیا. یہ لوگ اگر مانگے ہم سوات بھی ہیلی کاپٹر بھجوا دیتے, لیکن ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں. لوکل باڈیز کی آپ بات کرتے ہیں, 3 سال ان کو گزر گئے ہیں, 3 پیسے نہیں دیے ان کو, 3 پیسے. یہ لوکل باڈیز کو تو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنے اس کے لیے سیاسی انتشار کے لیے, جلسوں کے لیے, جلوسوں کے لیے. کبھی بھی میں یہ کہتا ہوں, میں پھر کہتا ہوں, لیٹ می ریپیٹ اٹ, حادثات ہوتے رہتے ہیں, لیکن حادثات اپنی حکومتوں کو, اپنے حکمرانوں کے, ان کے جذبات, ان کی پرائرٹیز, ان کی ترجیحات, ان کا ویژن, وہ اپنے ساتھ آپ کو دکھا کے جاتا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا تھی. حل اس کا یہ ہے کہ آپ اور یہی آپ کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے, they should sit with the national government, with the federal government, ان کے ساتھ بیٹھیں, این ڈی اے میں, پی ڈی اے میں کو ساتھ بٹھائیں. اور یہ ہر سال ہوتی ہیں. آپ کا دیکھیں, یہ ہم تو ہیں ہی برے لوگ نا, ہم تو برے ہیں. آپ کا لیڈر یہ کہتا ہوتا تھا کہ کوریا میں ایک کشتی الٹ گئی, وہاں کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا. آپ کی یہ مثالیں ہوا کرتی تھی کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے. آدھی آیتیں پڑھتے ہیں, آدھی آیت چھوڑ دیتے ہیں. تو سر اس طرح نہیں ہوتا. جتنے زیادہ وفاق صوبوں کو دیتا ہے, جتنی زیادہ جو فنڈز ہیں وہ پروونسز کے پاس ہیں, وہ سینٹر کے پاس نہیں ہے. دیکھیں, اگر کوئی صوبہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس بیسک گورننس کے لیے, اور یہ فیصل صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ جی اگر صوبوں نے لوکل باڈیز بھی نہیں بنانی اور تمام تر اختیارات اپنے پاس ہی رکھنے ہیں اور تمام تر وسائل بھی اپنے پاس رکھنے ہیں, ٹیکس بھی خود ریز نہیں کرنا, سب کچھ سینٹر سے لینا ہے, اور اس کے بعد کیش رچ ہونا ہے, اور پھر بھی یہ بیسک گورننس کے سسٹم کو ٹھیک نہیں کرنا, پھر انگلی تو اٹھے گی, پھر ذمہ داری تو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے. اور میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج یہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے اوپر یہ تنقید اٹھ رہی ہے. خدا نہ خواستہ کل کو اگر کسی اور صوبے میں اس طرح کا سانحہ پیش آتا ہے تو وہاں بھی حالات کو زیادہ بہتر نہیں ہے, پیسے بھی صوبے لے رہے ہیں اور کام بھی نہیں کر رہے, تو پھر تنقید تو ہوگی. پھر اب دیکھیے جو مصیبت کیا ہوتی ہے, دیکھیے یہ بھی ایک اور فائنینشیل ایشو ہے اس کے ساتھ اٹیک,
نیشنل فائنانس کمیشن میں پیسے دیے جاتے ہیں وفاق سے صوبے کو، صوبے آگے سے اس کے اوپر سی ایم جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ بڑا صوبہ پنجاب ہے، اربوں روپے کی گرانٹ آتی ہے، وہ ضلع کی حد تک پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ ڈیولپمنٹ بجٹ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جو 2001 میں لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا اس میں پروونشل فائنانس کمیشن انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، اور وہاں پہ تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کو اپنا ریسپیکٹو شیئر ملتا تھا، اور جو کہ آئین اور قانون کی منشا بھی ہے۔ آرٹیکل 156 کے تحت جو نیشنل اکنامک کونسل ہے وہ ذمہ دار ہے کہ وہ تمام ملک کو ایک مساوی طور کے اوپر جو ہے ٹریٹ کرے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس کا ایک شاخسانہ یہ بھی ہے کہ آپ کو جب تک پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں ہوگا، یعنی تمام ڈسٹرکٹس کو اپنا ریسپیکٹو شیئر نہیں ملے گا، تو اس سے یہ پرابلم رہیں گی۔ کیش اینڈ ریسٹ جو ہونا علیحدہ بات ہے، جو کیش ہوتا ہے اس کی یوزج کو افیکٹو کرنا وہ بھی ایک آرٹ ہے یا ایک اسکل ہے جس کو لیک کرتے ہیں ہمارے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ، اور وہ پسند ناپسند کی بنیاد کے اوپر معاملات کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا کوئکلی، مجھے پتا ہے کہ ہمارا ٹائم کم ہے، لیکن میں ایک دو معاملات پہ آپ دونوں سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس پہ تو ہم نے بات کر لی، اور میرے خیال میں اسی امید پہ ہم اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں حکمران اور اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اور لوگوں کو اپنی اولین ترجیح میں رکھیں۔ اختیار ولی صاحب، بات ہو رہی ہے سیاست کے حوالے سے، اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، کم از کم مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹی پاکستان میں مدھم ہو گئی ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ خاص چیز ہو رہی ہے اور نہ اپوزیشن کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو کیا اب ہم ایک ایسے سسٹم میں آ گئے ہیں، کیسا ہمارا جو یہ ہائبرڈ نظام ہے، یہ اس نے اپنے اس طریقے سے جو ہے وہ پیر جما لیے ہیں کہ اب جو ٹریڈیشنل پالیٹکس ہے اس کی جگہ کم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا پاکستان کو اس طرح کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ابھی الیکشن ہوا ہے، سوا سال پہلے الیکشن ہوا ہے، اتنے پھر جلدی جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع نہیں ہوتی ہیں پنجاب میں۔ آئی ڈونٹ نو جو لوکل باڈیز الیکشنز ہیں وہ کب ہونے جا رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں لوکل باڈیز الیکشن جو ہیں تو کنٹونمنٹ کے الیکشن اس سال کے آخر میں موسم سرما میں ہوں گے، اور جو لوکل باڈیز کے بلدیاتی الیکشن ہیں وہ اگلے سال ہونے جا رہے ہیں، تو ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی۔ لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اگر آپ پی ٹی آئی کے رائے میں دیکھیں تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ چلو اسلام آباد چلو اور ڈی چوک پر حملہ کرتے ہیں، ریڈ زون میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، یہ سیاسی انتشار ہوتا ہے۔ آپ اپنی پارٹی کے میٹنگز بلائیں یا پبلک گیدرنگ بلائیں، جلسہ کریں، جلوس کریں، ریلی کریں، تربیتی ورکشاپ منعقد کریں، یہ چیزیں ہوں تو پولیٹیکل پارٹیز تب بنتی ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں بھی اس طرف اب جانا ہے، اور ہمارا تنظیمی معاملہ جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنی آپ کو ری آرگنائز کرنا ہے، ری اسٹرینتھن کرنا ہے۔ پارٹی کی تنظیم نو کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور یہ اگلے چند میرے خیال میں مہینہ ڈیڑھ میں ہمارے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ جی، تو فائنلی فیصل صاحب، یہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے کہ وہ اب فیصل چودھری صاحب، اب گورنمنٹ اگر اتنی کمفرٹیبل ہے کہ وہ اپنی تنظیمی معاملات میں مصروف ہو رہی ہے، اس کو اپوزیشن کی طرف سے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، کیا پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی پالیٹکس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے؟ نہ کوئی انیشیٹو ہے، نہ کوئی نئی اسٹریٹجی ہے، نہ کوئی جلسہ جلوس ہے، نہ کوئی احتجاج ہے، نہ کوئی موومنٹ ہے، نہ کوئی گرینڈ الائنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے؟ اگر کچھ ہے تو بس یہ ہے کہ جی کس نے پہلے اڈیالہ میں جا کے ملنا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے بس یہی رہ گئی ہے۔ جی، اپریٹلی تو یہی لگتا ہے کہ یہی رہ گئی۔ اسی وجہ سے میں کل اڈیالہ کا چانس لوں گا، اور میں عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک مایوسی کی لہر ہے ورکرز میں، جس کی چندہ کو ضرورت نہیں ہے، بہت سارے ایسے ایوینیوز ہیں جن کو کھولا جا سکتا ہے، اور دوبارہ سیاست کا میدان گرم ہو سکتا ہے، اور گرم ہونا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اس سے کنیکٹڈ ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو ان کے سامنے دوبارہ کی جائے، اور جو اس وقت لائعمل نہ ہونے کا جو پارٹی کے اوپر الزام لگ رہا ہے، وہ تو دیکھیں نا، ہم رہائی کی بات کرتے کرتے رسائی تک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ معاملات اس طرح سے کرنے پڑیں گے جو کہ ضروری ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، تاکہ ایک جو ایکٹیو پولیٹیکل انڈیورز لینے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی بہت سارے ایسے وہ ایک فارسی کا
بڑا مشہور شعر ہے، مجھے یاد ہے غلام اسحاق خان صاحب نے یہ پڑھا، بہت چھوٹے تھے. گمام بر بپا رسید کار مغاں ساکی، ہزار بادہ نہ خوردہ درگ کست. یعنی ہمارے پاس ابھی سامان ختم نہیں ہوا ہے، بہت سا باغ میں بہت سارے انگور کے گچھے ہیں جن کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. تو ایسے بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں، اور جو ایک مایوسی کی ایک لہر آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ آپ جلدی دیکھیں گے کہ دوبارہ پولیٹیکل میدان گرم بھی ہوگا اور ایکٹیو بھی ہوگا، اور عمران خان سے رہائی کے لیے ایک افیکٹو اسٹریٹجی کے ساتھ پی ٹی آئی دوبارہ میدان میں ہوگی. فیصل چودھری صاحب، اختیار ولی صاحب، بہت شکریہ، آپ دونوں نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، بریک کا وقت ہو رہا ہے، آئیں گے تو ایک اور مہمان ہمیں جوائن کریں گے. ذرا مزید گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اب کہاں جا رہی ہے، کہیں غائب تو نہیں ہو رہی. بریک کے بعد ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما جناب خرم دستگیر صاحب. ذرا ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس وقت جو ایک سیاسی خاموشی چھائی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا ایکچولی مطلب کیا ہے. خرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا خرم صاحب، میں جو ابھی جس موضوع پہ آج میں بحث کر رہا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ صورتحال پاکستان میں ایک اس طرف چل پڑی ہے جہاں پہ جو رولنگ کولیشن ہے جس کا آپ بھی حصہ ہیں، وہ ایک ہائیبرڈ سسٹم کا حصہ ہے، اور اس کا جو وزن ہے وہ اب اس نظام میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اپوزیشن کی جگہ جو ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے. اور اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو رولنگ کولیشن ہے وہ مکمل طور پر ایز اے جونیئر پارٹنر کام کر رہی ہے ہائبرڈ سسٹم میں، اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے بوجھ تلے خود دب چکی ہے. چنانچہ پاکستان میں جو ایک سیاسی گہما گہمی ہوتی ہے وہ اب نظر نہیں آ رہی. اور اس سے خطرہ یہ ہے خرم صاحب کہ رولنگ کولیشن جو ہے اس کے پاس اب، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ہے اور 2/3 اکثریت بھی آ گئی ہے، اب جو وہ چاہے گی وہ کرے. تو جو ایک ہمارا فارمل ڈیموکریٹک چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے وہ تو اب بڑا کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے. جی، بہت ساری باتوں سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن کچھ باتوں میں نہیں کرتا. دیکھیے، جو فارمل سسٹم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب بجٹ اجلاس ہو تو اپوزیشن جو ہے وہ فائنانس بل کی مخالفت کرے، کلوز بائی کلوز کرے، حکومت کو مجبور کرے کہ وہ اس کے اوپر اس کے جواب دے کرے. لیکن اگر اپوزیشن کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پارلیمنٹری پروسیجر میں جس سے وہ حکومت کو چیلنج کر سکے، اور ان کے ذہن میں صرف یہ ہوگا کہ ہم نے صرف نعرے لگانے ہیں، یا اس طرح پنجاب میں آ کے انہوں نے کیا، اسپیکر کے آگے آ کے مائک توڑنے ہیں، تو جو اپوزیشن کا انداز ہے اس کو بھی انہیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان کی جو رولنگ کولیشن ہے اس کو ایک باقاعدہ چیلنج دے، تو پھر چیلنج تو حاکمیت کا چیلنج بھی تو ہے نا جی، کہ خیبر پختونخوا میں 12 سال سے ان کی حکومت ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ جو 18 پاکستانی وہاں دریا برد ہو گئے ہیں، ایک ناحق اموات ہوئی ہیں. تو اگر ان کا بہتر جواب دے کر بھی اپوزیشن جو ہے بتا سکتی ہے اپنی پوزیشن، وہ خیبر پختونخوا میں جو رہنے والے ہیں جہاں 12 سال سے ان کی حکومت ہے، ان کو بہتر تعلیم، صحت، انصاف، انفراسٹرکچر، تحفظ فراہم کر کے بھی جو ہے وہ حکومت کو چیلنج کر سکتی ہے. یہ خیال کہ جی صرف یہ جو ایشو ہے اپوزیشن اسلام آباد میں ہے، میرا تو اس پہ آرگومنٹ ہے، اور اصل تو حاکمیت کے ایشوز ہیں جہاں وہ بڑا سیریس چیلنج کر سکتے ہیں جو اس وقت رولنگ کولیشن. لیکن چلے وہ جو ان کا جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو ثانیہ پیش آیا اس پر بھی میں اسی پہ بات کر رہا تھا، اور میرا یہ ماننا ہے کہ بالکل اس پہ جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ تو بنتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا ثانیہ کسی اور صوبے میں بھی پیش آئے تو وہاں بھی ان کے پاس بہت زیادہ بہتر سٹرکچر نہیں ہے، وہاں بھی جو ہے وہ یہ تمام تر گورننس کی کمزوریاں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن اس سے جڑا ہوا دوسرا جو سوال آپ سے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب دیکھیے اب تو رولنگ کولیشن کو 2/3 میجورٹی بھی مل گئی. یہ وہ میجورٹی ہے جس کے ذریعے آپ پاکستان کا آئین جو ہے اس میں ترمیمیں لا سکتے ہیں. پورا کا پورا جو سسٹم ہے ایز اٹ ایگزسٹ ٹوڈے
اس میں بڑی سویپنگ چینجز آ سکتی ہیں. تو یہ جو اتنا بڑا اختیار رولنگ کولیشن کو سپریم کورٹ نے دے دیا ہے، اس کے ذریعے اب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ وہ یہ اختیار جو ہے وہ کیا بہت بڑے ریفارمز کے لیے استعمال ہوگا یا اپنے اقتدار کو مزید مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہوگا، اور جو اسپیس فار ڈائسینٹ ہے، اختلاف کے لیے جو جگہ ہے، اس کو اور زیادہ کم کیا جائے گا. دیکھیے، جو بڑی آئین کی تبدیلی کی جنگ تھی 26ویں آئینی ترمیم میں، وہ تو ان ریزرو سیٹوں کے بغیر ہی الحمدللہ رولنگ کوalition نے اس میں کامیابی حاصل کی. اور اس کے بعد اس وقت تو امیڈیٹلی آن دی ہورائزن باتیں بہت ہو رہی ہیں 27ویں ترمیم کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے سامنے تو کوئی ایسی قانونی رکاوٹ نہیں ہے گورننس میں جس کو 27ویں آئینی ترمیم کے تحت دور کیا جائے. البتہ ایشوز بڑے، آپ اگر ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید ایشوز ختم ہو گئے، ایشوز دیکھیے دہشت گردی کا ایشو اسی طرح موجود ہے. ابھی ہمارے جو 13 سپاہی جو ہیں وہاں شہید ہوئے ہیں جو بام ڈسپوزل یونٹ کے، وہ ہمیں ظاہر کر رہا ہے کہ چیلنج ابھی تک موجود ہے. جعفر ایکسپریس کے بعد سے، اور پھر جو مولانا حامد الحق کی وہاں اکوڑا خٹک میں جو ان کے اوپر حملہ ہوا اور شہادت ہوئی، تو دہشت گردی کا چیلنج اپنی جگہ پر موجود ہے. اگرچہ مارکہ حق کے بعد پاکستان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن اس کا معیشت کا چیلنج اپنی جگہ پر دو موجود تہائی ہے. تیسرے سے تو کوئی لہٰذا تعلق نہیں ہے نا. نہیں، تو میں یہی میں تو دو تہائی کی طرف بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ تمام معاملات، چاہے وہ معیشت کا ہو چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہو، اس کا دو تہائی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ جو رکاوٹیں حکومت کے سامنے پہلے موجود تھیں وہ آج بھی موجود ہیں، اور اس کا 2/3 اکثریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہذا یہ کہنا ہے کہ جی 2/3 اکثریت جو ہے وہ آئین کو اگر تبدیل حکومت کرنے کی، چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ ایک، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ اس کے لیے پوری کوشش کی گئی لیکن حکومت اس میں کامیاب نہیں ہوئی، وہ دوسری کوشش میں کامیاب ہوئی. اور اس کو جب کوشش میں کامیاب ہوئی، اس وقت تک جو ترمیم کا جو متن تھا اس میں تقریباً جو ہے وہ 100% کے قریب ہی بدلا گیا تھا، اور پہلے سے نرم ہو گیا تھا اور زیادہ جمہوری ہو گیا تھا. تو یہی جمہوریت کا کام ہے کہ وہ جو ایجز اگر حکومت اپنی لیکن چلے وہ تو خیر ہو گیا، اس ٹائم تو آپ کو کوشش بھی کرتی ہے، 26ویں تو پارلیمان جو ہے پارلیمان جو ہے اس کو کاٹتی ہے. لیکن 26ویں ترمیم جس طریقے سے ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور اس کے ذریعے جو امپیکٹ ہوا سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز میں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس کے ذریعے عدلیہ پہ جو اس کا جو اثر ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. جو اب عدلیہ کی طرف سے جو ججمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو پھر اس وقت خرم صاحب یہ خدشہ تو بنتا ہے کہ جب گورنمنٹ کے پاس اس طرح کا اتنا بڑا اختیار آ گیا کہ وہ آئین کی ترمیم کر سکے، جب بھی کوئی آئین کی ترمیم ہوتی ہے اور اگر وہ چیلنج ہو جائے عدالتوں میں تو عدالتیں اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہیں. لیکن جس طریقے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو فیصلے آ رہے ہیں، تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی خطرہ بہت کم ہی ہے. تو یعنی ان ادر ورڈز حکومت جو چاہے وہ کرے، وہ حکومت چاہے اپنی ٹرم بڑھا کر 5 سال سے 10 سال کر دے، حکومت چاہے، یعنی جب آپ آئین میں ترمیم کرنے آئے تو پھر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے خدشات جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ جو ہے انہیں جسٹیفائی بھی کرتی ہے، لیکن یہاں پہ چیلنج جناب شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے سامنے ہے، اور اوور آل مختلف جو حکومتی جماعتیں ہیں کہ وہ اپنا ویژن عوام کے سامنے رکھیں اور بتائیں کہ وہ کیسے سالو کریں گے، وہ مختلف جو مسائل ہیں ان کو کیسے سالو کریں گے. اور ان کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے یا نہیں ہے. 2/3 اکثریت جو ہے وہ معاملات کو آسان بناتی ہے، یا آپ کو کم از کم ان چیزوں پر سوچنے کا موقع دیتی ہے جن کے بارے میں آپ پہلے نہیں سوچ رہے تھے. تو اگر اس میں ایسے ایشوز ہیں، لیکن ابھی تو چونکہ شہباز شریف صاحب نے ایون اپنی بجٹ کے بعد بھی کوئی ایسا ایمبیشس ایجنڈا آئین کی تبدیلی کا قوم کے سامنے نہیں رکھا، تو خدشات اپنی جگہ پر، لیکن ابھی تک تو وہ خدشات کے پیچھے کوئی سبسٹنس ہمیں نظر نہیں آ. لیکن جب آپ کے پاس یہ اختیار آ گیا ہے
تو پھر تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جو ایشو جو ہے وہ انٹینشنز کا نہیں ہے, وہ کیپیبلٹی کا ہے. ہم یہ سینگ آپ نے سنی بھی ہے کہ جب آپ کے پاس کی کیپیبلٹی آ گئی تو جو انٹینشن ہے وہ تو کسی ٹائم بھی چینج ہو سکتا ہے. اور جو اس ٹائم جو بار بار بہت سارے لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں خرم صاحب, کہ اگر وہ انٹینشن, وہ ارادے چینج ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, تو ان کے سامنے جو ایک جمہوریت میں جو ایک سسٹم ہوتا ہے کہ کوئی ہر ادارہ دوسرے ادارے پر چیک رکھے, وہ تمام تر چیکس تو ختم ہو گئے. تو یعنی کہ ان مینی ویز اب ہم ہائبرڈ سسٹم سے بھی کچھ آگے جا کے کچھ اور ہی چیز بنتے جا رہے ہیں. شوڈ دیٹ بی آف کنسرن ٹو یور سیلف اینڈ دا گورنمنٹ؟ جی کنسرن یہی ہونا چاہیے جو کہ ہمیں تاریخ نے واضح بیان کیا ہے, جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوبرس انوائٹس نیمیسس, کہ حکومت جو ہے اور یہ جو رولنگ کولیشن ہے اپنی اس 2/3 اکثریت کو سوچ سمجھ کر اور سنجیدگی سے اگر ضرورت پڑے تو استعمال کرے. اس کو اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے یا صرف اقتدار کو بڑھاوے کے لیے استعمال نہ کرے, کیونکہ تاریخ تو واضح کہتی ہے کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس کو پھر جو ہے وہ اسی تاریخ نے ایک ایسا جو ہے وہ سبق سکھایا ہے کہ اس کو اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ٹیسٹ ہے, جو آزمائش ہے, وہ بالکل محمد شہباز شریف ان کی جو تمام رولنگ کولیشن ہے اور جو آج کی مقتدرہ ہے ان سب کے اوپر یہ چیلنج ہے کہ کیا وہ اپنی اس 2/3 اکثریت کا استعمال پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے کرتے ہیں یا وفاقیت کو مضبوط کرنے کے لیے کرتے ہیں, پاکستان کے معاشی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں, یا وہ اس کو جو ہے صرف ایک اپنے اقتدار کا جو ہے طوالت کا ذریعہ بناتے ہیں. لیکن یہ جو سوال ہے, یہ جب آج ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ابھی تک تو اس کا جواب واقعات اور حالات نہیں دینا ہے. ابھی تو کوئی ہمیں واضح طور پر قیاس آرائی آن بوتھ سائڈز ہم نہیں کر سکتے. لازم بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آئیں گے تو مزید کچھ بات چیت کریں گے. ٹو اسٹے ود اس, کم بیک. اور آپ کے لیے یہ بھی ایک پوائنٹ آف کنسرن ہونا چاہیے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے گورنمنٹ کے اوپر چیک ہوتا ہے وہ بھی اب نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے. اس میں بہت حد تک جو ذمہ داری ہے اس کی وہ اپوزیشن میں جاتی ہے. میں یہ ماننے کو تیار ہوں کیونکہ ان کی اپنی جو ہے وہ نااہلی کی وجہ سے آج اتنی بڑی جماعت, میں پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کر رہا ہوں, اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو اس حالات میں پہنچا دیا ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے سسٹم کا بھی جبر ہے, لیکن ان کے اندرونی جو اختلافات ہیں اور غلط فیصلہ سازی ہے, اس سے وہ کسی بھی طریقے سے اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو کے لیے خطرہ پیدا کر سکیں. تو یہ بھی تو اتنی اچھی بات نہیں ہے. آپ بھی چاہیں گے کہ ایز پارٹ آف دا گورنمنٹ کے اپوزیشن میں اتنی جان ہو کہ وہ گورنمنٹ کو کچھ دباؤ میں رکھ سکے. جی بالکل. اور اپوزیشن, دیکھیے اپوزیشن اگر جیسے کہتے ہیں کہ ڈٹرمنڈ ہو, پرعزم ہو اپوز کرنے کے لیے, تو ان کے پاس تو 90 سے زیادہ لوگ ہیں. اس کے لیے تو 9 لوگ بھی بہت ہوتے ہیں جو اگر حکومت کو ہر لیجسلیشن پہ, ہر اور ریزولوشن پہ, ہر سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ اگر حکومت کو محنت کر کے اپوز کریں. تو ہم نے دیکھا ہے ملک میں 17 لوگوں کی بھی اپوزیشن تھی لیکن اپوزیشن نظر آتی تھی. مسلم لیگ نون 2002 کے الیکشن میں اس کے صرف 17 لوگ رہ گئے تھے قومی اسمبلی, لیکن انہوں نے بھرپور اپوزیشن کی. تو لہذا جس طرح میں نے کہا کہ یہ آزمائش ہے وزیر اعظم شہباز شریف ان کی کابینہ کی, اتنی بڑی آزمائش اپوزیشن کی ہے کہ کیا وہ جو ابھی تک کا ان کا جو صرف ایک ایجیٹیشن کا اور انتشاری سوچ تھی وہ رکھیں گے, یا پھر وہ سنجیدہ طور پر حکومت کو اپوز کرنا چاہیں گے. اور یہ بات بھی اب کلیئر ہے کہ بھی پاکستان میں اگر آپ سڑک پر آ کر جس طرح 26 نومبر کو کیا یا اس سے پہلے 9 مئی کو کیا, اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلتے, نہ حکومت کے لیے نہ اپوزیشن کے لیے. تو لہٰذا اب اگر ٹیسٹ ہے تو حکومت کا بھی ٹیسٹ ہے, اپوزیشن کا بھی ٹیسٹ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے کیا وہ سنجیدہ اپوزیشن کر سکتے ہیں, وہ حکومت کو ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اس کے معاملات میں, چاہے جو بھی حکومت کے عزائم ہوں. اور اسی طرح جو ہے وہ ہم حاکمیت کا مقابلہ کر لیں. مختلف صوبوں میں مختلف جماعتوں کی حکومت ہے جو بہتر عوام کو ڈسپلے کرے گی, جی ہم بہتر تعلیم دے سکتے ہیں, بہتر صحت دے سکتے ہیں, بہتر انصاف انفراسٹرکچر دے سکتے ہیں. تو گورننس کا مقابلہ ہونا چاہیے. اور اس پارلیمنٹری سسٹم میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں
اس کی جو گروتھ ہے یا اس کی جو تقویت ہے وہ تقویت تبھی ہوگی نا کہ اپوزیشن اس کو سنجیدگی سے اس سسٹم کو چیلنج کرنے کے لیے، حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے استعمال کرے گی، نہ صرف یہ کہ وہ صرف چند نعرے لگائیں قومی اسمبلی میں آ کر اور پھر چلے جائیں۔ خرم صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔